حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول ایک سوال ہے، کہا کہ پوچھو، کہا کہ یہ بتائیے، ارشاد فرمائے کہ آپ کی سفارش کا قیامت کے دن سب سے زیادہ مستحق کون ہوگا؟ کون وہ خوش نصیب ہوگا جسے آپ کی سفارش نصیب ہوگی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جواب نہیں دیا، پہلے تحقیق کروائی، فرمایا لقد ظننت یا ابا ہریرہ، مجھے یقین تھا، لقد ظننت یا ابا ہریرہ، اور یہاں ظن کا مطلب یقین ہے، اس لیے کہ عربی کا یہ قاعدہ ہے کہ ظن کے بعد اگر لفظ ان ہے تو یقین کا معنی دیتا ہے۔ جی یقین تھا کہ اس کے بارے میں، اس حدیث کے بارے میں تم سے پہلے کوئی سوال نہیں کرے گا، تم ہی یہ بات پوچھو گے، تم ہی یہ حدیث پوچھو گے۔ کیوں؟ لما رأيت من انکار الحدیث، اس لیے کہ میں نے دیکھا ہے کہ تم حدیث کے اوپر بڑے حریص ہو، میری ہر ادا نوٹ کرنے کے لیے بھوکے پیاسے میرے پیچھے چلتے رہتے ہو۔ یہ یقین ہو گیا تھا کہ یہ سوال تم سے پہلے کوئی نہیں پوچھے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الحدیث کی تحسین فرمائی، یعنی نبی نے تحسین کی ہے، سراہا ہے، ایڈمائر کیا ہے ان کو، ابو ہریرہ کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں حدیث سے بڑی محبت تھی۔ بتائیے، حدیث سے محبت کی وجہ سے نبی نے ابو ہریرہ کی تحسین فرمائی، ان کا ایڈمائر کیا، ایڈمائر کیا، اور اس کے بعد آپ نے جواب دیا تحسین کے بعد، اور یہ کہا کہ یہ سوال تم سے پہلے کوئی نہیں پوچھتا، مجھے یہ یقین تھا کیونکہ تم حدیث کے بڑے حریص ہو۔ یعنی جو حدیث کا حریص ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے تحسین فرمائی۔ وہ حریص علی الحدیث کے لیے ہو تو بتائیے، حدیث کی عظمت کے بارے میں مزہ لے کر آتا ہے، گنجائش نہیں کہا ہے، پوری امانت کے ساتھ حدیث پیش کر دی ہے، خالصاً من قلب ہی اور نفس، کہ نبی نے قلب ہی کہا اور نفس ہی کہا ہے۔ جس نے خالص دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا ہوگا، اس آدمی کو قیامت کے دن میری سفارش نصیب ہوگی۔ جی، حدیث پاک کی عظمت کے اوپر ایک اور حدیث طرح وہاں نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ وسنتی ولن یتفرقا حتی یرد علی الحوض، رواه الحاکم فی المستدرک کی کتاب میں حضرت امام حاکم کی حدیث پاک کو ایسے ہی مستدرک صحیح میں کتاب العلم کے اندر ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں، ایک نہیں دونوں چیزیں حجت ہیں، میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں، متن اور شرح، دونوں چیزیں، اور ان کے بعد، ان دونوں کے بعد ان دونوں کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور وہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ ایک تو اللہ کی کتاب، دوسرے میری سنت، وہی یتفرقا، دونوں ایک دوسرے سے الگ ہی ہو سکتے، دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ نبی کہے کہ حدیث و قرآن دونوں لازم و ملزوم ہے۔ اب اگر کوئی آدمی اس کے درمیان شکایت کرنے کی کوشش کرے تو بتائیے حدیث کی بات مانی جائے گی کیا اس آدمی کی؟ وہی یتفرقا حتی یرد علی الحوض، دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو ہی نہیں سکتے یہاں تک کہ میرے پاس حوض سے ابھر آ جائے۔ یہ حدیث پاک کی عظمت کے اوپر ایک اور دلیل تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معه الا یوشک رجل شبعان على عریقته یقول علیکم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فاحلوا وما وجدتم فيه من حرام فحرموا الا لا يحل لكم لحم الحمار الاهلي ولا كل ذي ناب من السبع ولا نطة واحد حتى يستغني عنها صاحبها ومن نظر لقوم فعليهم ان يقروا فان لم يقروا فعليه ان يعقبهم بمثل قراءة رواه ابو داؤد في كتاب السنة۔ حضرت امام ابی داؤد اس حدیث کا کوئی کتاب السنہ کے اندر آئے، حضرت مقدام بن معدی کرم اس حدیث کے راوی ہیں۔ حضرت مقدام بن معدی کرم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو الا، خبردار سنو، بے شک مجھے قرآن دیا گیا، میرے اوپر قرآن نازل ہوا، اور قرآن کے ساتھ ساتھ مجھے ایک اور چیز دی گئی ہے، قرآن متن ہے اور قرآن کے ساتھ ساتھ مجھے ایک چیز اور بھی دی گئی ہے، الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، حدیث کے مثل ہے، قرآن کے مثل ہے، یعنی حجیت میں دونوں کی دونوں برابر ہے۔ اگر حدیث صحیح آ جائے تو حجیت میں قرآن کے برابر ہے، اس لیے کہ جس طرح قرآن نازل ہوا ہے ایسے ہی نبی نے فرمایا کہ میرے اوپر حدیث بھی نازل ہوئی ہے، صرف میرے اوپر قرآن نازل نہیں ہوا ہے۔ الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، سنو مجھے کتاب دی گئی ہے ومثلہ معہ، اور کتاب کے مثل اسی کے ساتھ ایک اور چیز بھی دی گئی ہے، اس کا نام کیا ہے؟
حدیث ہی تو ہے. اور اس کے بعد آپ نے وارننگ دی، اللہ سنو، یوشک قریب ہے، رجل کی ایک آدمی شبانو پیٹ بھرا، اللہ علی کتہی پیٹ لگائے وہ اپنی کھٹیا کے اوپر، یقول بولے علیکم بہذا القرآن، ارے حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف قرآن کو پکڑ لو، یہ قرآن کافی ہے، اس کے اندر جو حلال ہو اسے حلال کر دو، جو حرام ہو اسے حرام کر دو. خبردار، لا یحل لکم لحم الحمار العلی، پالتو گدھا حلال نہیں ہے. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اس کی حلت تو قرآن سے ثابت نہیں ہے. قرآن کو دکھاؤ میں حلال کر رہا ہوں کیا، میں حرام کر رہا ہوں کیا، یہ سنو، الا لا یحل لکم لحم الحمار العلی، پالتو گدھا تمہارے لیے حلال نہیں ہے، اور پالتو گدھے کی حرمت قرآن سے ثابت نہیں ہے. ولا کل ذی رب مرصد، اور ہر کچلیوں والا درندہ تمہارے لیے حلال نہیں. ولا لقطۃ مواعظ، کسی ذمی کا لقطہ، اس کی گری پڑی چیز، الا یہ تک آنا پار ہوا وغیرہ وغیرہ. استدلال یہ کرنا اس حدیث پاک سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے صرف قرآن نہیں دیا گیا ہے، قرآن کے ساتھ ساتھ اسی کے مثل ایک اور چیز دی گئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ حدیث پاک. قرآن اترتا گیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی. سورہ ہجر کے اندر یوں فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. برابر، قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی. اچھا، حفاظت کی ذمہ داری کس طرح پوری کی، غور سے سنو. ایک تو کتابت، قرآن اترتا آپ لکھوا لیتے. ایک تو کتابت کے ذریعے لکھ لو، لکھ لیے، اس کے بعد یاد کر لو. لوگ یاد کرتے ہیں، ایک طرف سینوں میں محفوظ ہوتا گیا اور دوسری طرف سفینوں میں محفوظ ہوتا گیا، اور تیسرے تعامل. اس لیے کہ یہ تو تسلیم نہیں کیا جا سکتا کہ صحابہ کرام صرف قرآن کو یاد کرتے ہوں، قرآن کے لکھتے ہوں، عمل نہ کرتے ہوں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے لکھ لیا کرتے تھے. کاتب وحی کی تعداد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تقریباً 42 سے زائد ہے. جو بھی کاتب وحی ملا فوراً آپ لکھوا لیا کرتے تھے، اس کو اس آیت کے بعد لکھو، اس کو اس سورت کے بعد لکھو. تو کتابت کے ذریعے حفاظت کی گئی، لکھ لیا گیا. لکھنے کے ساتھ ساتھ یاد بھی کرتے گئے. جیسے کہا گیا، جیسے قرآن اترتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی زبان چلانے لگتے ہیں کہ جلدی سے یاد کر لیں. منع کیا گیا، لا تمہاری لکھانے کا لکھا گیا جمع ہوا قرآن، اس کا جمع کرنا ہمارے ذمہ ہے. آپ جلدی جلدی اپنی زبان کو حرکت کر دیجیے. اس کا مطلب یہ کہ قرآن کو یاد کرنے کا رواج تھا. قرآن کو لوگ یاد کرتے تھے تاکہ محفوظ رہے، قرآن کو لکھ لیا کرتے. کتابت تھی اور دوسرے تعامل، اس کے اوپر عمل کرتے تھے. ان تینوں چیزوں کے ذریعے قرآن حکیم کی حفاظت ہوئی. برابر. اچھا، یہی 3 چیزیں حدیثوں کے بارے میں ہوئی، یہی 3 چیزیں حدیثوں کی حفاظت کے بارے میں بھی آئی ہے. دلیل اس طرح وعن عبد الله بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت اكتب كل شيء اسمعه من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اريد حفظه فنهت کون بولا ہے اتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأومى بإصبعه إلى فيه فقال اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا بحق رواه أبو داود في كتابه. حضرت امام ابی داؤد کی تفسیر کا کل کتاب میں کیا چلا ہے؟ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں جو بھی نبی سے سنتا تھا لکھ لیتا تھا. کنت اکتب، میں لکھ لیا کرتا تھا. کیا؟ کنت اکتب کل شیء نبی سے جو بھی میں سنتا میں لکھ لیا کرتا تھا. تو لکھنے کا ثبوت ملا. کائے کے لیے لکھتے تھے؟ پوری تو حفظ کروں تاکہ میں اسے ترجمہ یاد کروں. تو اس حدیث کا دو باتیں معلوم. ایک تو صحابہ کرام نبی کی حدیث کو لکھ لیا کرتے تھے، پوری تو حفظ ہوں اس کو حفظ بھی کرتے تھے.
جو باتیں قرآن کے لیے ہے، حدیث کے لیے بھی حفاظت کے وہی طریقے کنت اکتب کل شیء اسمع من رسول اللہ اريد حفظه، لکھنا اور حفظ کرنا۔ یہ ثابت ہوا کہتے ہیں کہ جب میں لکھتا تو قریش والوں نے مجھے ڈانٹا، فنہتنی قریش نے منع کیا، کائے کو لکھتا ہے تو اتکتب کل شیء تسمع، تو بھی نبی تو سنتا ہے، سب لکھواتا ہے، تو جہاں ایسا کرتا ہوں، ارے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبشر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے، یہ تکلم بالغضب والرضا، کبھی غصے میں بولتے ہیں، کبھی رضا سے بولتے ہیں، اور تم ہر چیز لکھ پاتے ہو، کہتے پام تک تو نہیں لکھا، تو حدیث لکھنا میں نے بند کر دیا، لیکن دل میں قرار نہیں تھا، بے چینی تھی۔ آیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فذکرت ذلک لرسول اللہ، کہ اللہ کے رسول میں آپ کی ہر حدیث کو لکھ لیا کرتا تھا، حفظ بھی کرتا تھا، لیکن قریش کہتے ہیں کہ مت لکھو، نبی کبھی غصے میں بھی بول دیتے ہیں، اس لیے میں نے حدیث لکھنا بند کر دیا۔ میں نے صحیح کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فَأَوْمَا بِإِصْبَعِهِ فِي، آپ نے اپنی انگلی سے اپنے ہونٹوں کی طرف اشارہ فرمایا اور کہا فَقَالَ اُكْتُبْ، اے عبداللہ ابن عمر لکھتا جا، حدیث کو لکھ لے، حفظ بھی کر، وَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا بِحَقٍّ، اس منہ سے جو بھی نکلتا ہے حق ہی نکلتا ہے، غیر حق سے نکلتا نہیں ہے۔ جب میں غصے میں ہوتا ہوں تب بھی حق ہی نکلتا ہے، اور خوشی میں ہوں تب بھی حق ہی نکلتا ہے، یہی مطلب ہے قرآن کی اس آیت کا، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، آپ اپنی زبان، آپ اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے، زبان آپ کی ہوتی ہے اور بات عرش والی ہوتی ہے۔ اچھا، عمل کی بات، کتابت اور اس پر عمل بھی، حدیثی طرح وہاں نبی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن، فقال أبو هريرة فقلت أنا يا رسول الله، فأخذ بيدي فعدتهم ثم قال اتق المحارم تكن عبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن عبد الناس، وأحسن إلى ذلك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تخشى الشهوات فإنك تخشى تحت ميتوكا، رواه الترمذي في كتاب الزهد۔ حضرت امام ترمذی اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الزہد کے اندر جہاں زہد سے بیان ہے، یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ سے اسی طرح موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا، ارے کون ہے جسے میں کچھ باتیں بتاؤں اس کو سنے۔ عقد کا دو مطلب ہوتا ہے، عقد کا مطلب ہوتا ہے سننا، اور عقد کا مطلب ہے ذہن میں بٹھانا، سنے اور ذہن میں بٹھا لے، فیعمل بہن، اس کے اوپر عمل کرے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی نے خود کہا کہ میری حدیثیں سنو، یاد کرو اور عمل کرو، دوسروں کو پہنچا دو، اور یعلم من یعمل بہن۔ اس حدیث کا استعمال ہوا، پہلے حدیث سے معلوم ہوا حدیث لکھنے کی آپ نے اجازت فرمائی، بلکہ حکم دیا، یہ حکم ہے آپ کا، لکھ اس کو، میری زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا جائے گا، اس سے موجہ کچھ ہو۔ تو ان دونوں حدیثوں کو ملا کر کے بات معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح قرآن کو لکھوایا، قرآن کی حفاظت کے جو طریقے تھے، لکھنا یعنی کتابت، حفظ یعنی یاد کرنا، سینوں میں محفوظ کرنا، سفینوں میں محفوظ کرنا، اور تعامل اس کے اوپر عمل کرنا، یعنی حفاظت حدیث کے بھی یہ تین طریقے تھے، جیسا کہ میں نے دونوں حدیثوں کو آپ کے سامنے پڑھ کر کے سنا دیا۔ ذرائع تھے جو میڈیا تھی، وہی تینوں میڈیا میں ہم استعمال کیے گئے، عادت ہو اور اس کے ایکسپلینیشن کی، اس کی وضاحت کی حفاظت نہ تو ہو ہی نہیں سکتی۔ حفاظت فرمائی، اسی طرح احادیث کی بھی حفاظت فرمائی۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بہت ہی باعظمت ہے، اور اس حدیث کی عظمت کو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جنہوں نے حدیث کے لیے بہت محنتیں کی۔ اور یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف قرآن ہی نہیں اترا، بلکہ ایک دوسری چیز بھی اسی کے مثل اتری جو حجیت میں قرآن حکیم کے برابر ہے۔